آپ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں چینی کی. حکومت کی جانب سے پہلے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی. اب ایکسپریس ٹریبیون آج رپورٹ کر رہا ہے, اس کی خبر ہے کہ پاکستان میں اب چینی امپورٹ کی جا رہی ہے کیونکہ چینی کی کمی ہو گئی ہے اور 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی منگوائی جائے گی. ڈالر بھی لگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس خبر کے اندر ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ٹیکسز اور ڈیوٹیز دی جاتی ہیں امپورٹس کے اوپر, اس میں بھی ان کو ویور مل رہا ہے, یعنی وہ بھی یہ ادا نہیں کریں گے جو لوگ بھی امپورٹ کریں گے. تو یہ آخر سارا معاملہ کیا ہے؟ پی آئی اے کی نجکاری والا معاملہ بھی چل رہا ہے اور معیشت کی بہتری کے دعوے تو کیے جاتے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے سینئر صحافی ثناء خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ثناء صاحب بہت بہت شکریہ. یہ آپ پچھلی دفعہ آئے تھے پروگرام میں, آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کی سیاست کی اگر 4 ٹانگیں ہیں تو ایک ٹانگ شوگر کی, 2 ٹانگیں جو ہیں وہ شوگر والی ہیں. تو یہ اب کیا ہے کہ شوگر کی پہلے ہم نے ایکسپورٹ کی اجازت دی, اب امپورٹ کیا جا رہا ہے. کیا اس وقت کسی نے مخالفت نہیں کی؟ کیوں باہر بھیجی جا رہی ہے چینی؟ بالکل مخالفت کی تھی, اور پرائم منسٹر نے شہباز شریف نے پبلک میں آ کے ٹی وی پہ آ کے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ یہ وعدہ کیا کہ اگر چینی کی قیمت بڑھی تو ہم ایکسپورٹ کینسل کر دیں گے, لیکن کوئی کینسل نہیں ہوئی. اور 7 لاکھ اور کوئی 65,000 میٹرک ٹن جو تقریباً $350 ملین کی چینی جو ہے ایکسپورٹ کی گئی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی کامرس منسٹری نے مخالفت کی کہ ایکسپورٹ نہ کریں یہ, کیونکہ وہ سبجیکٹ ان کا ہے. اور آج بھی جو اب چینی کی امپورٹ کی اجازت دی گئی ہے, اس میں تو اس سے آپ کو میں بتاؤں گا کہ پھر کیوں میں کہتا ہوں کہ یہ 2 ستونوں پہ کھڑی ہے. کہ اس پورے عمل میں ایک تو اس چیز کو وائلیٹ کیا گیا جو رولز ریگولیشن ہے جب ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی, اور کامرس منسٹری کو سائڈ پہ رکھا گیا. ہوا یہ کہ, اور یہ کامرس منسٹری نے بتایا, فائنانس نے بتایا تھا اس وقت کہ چینی کی قیمت بڑھے گی, اور بڑھنی شروع ہوئی, اور تھوڑی بہت نہیں بڑھی, 135 سے بڑھتے بڑھتے 200 روپے تک آ گئی. تو آپ اس کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 1% 1 روپیہ بڑھتا ہے تو 5 سے 6 ارب روپے کا بینیفٹ ہوتا ہے شوگر ملوں کو. اور تو اب دیکھ لیں کتنا فائدہ لیا, اور اب آ کے اس کو امپورٹ کی اجازت دی جا رہی ہے, اور امپورٹ کی اجازت میں بھی جو آپ کے گراؤنڈ پہ رولز ریگولیشن ہیں ان تمام کو وائلیٹ کیا گیا ہے. آج سے 8 دن پہلے ای سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے, اور ای سی سی جو ہے وہ چیئر کرتے ہیں اورنگزیب صاحب. انہوں نے صاف بتا دیا تھا اس اجلاس میں کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, اور کوئی ہم ٹیکس ریلیف یا سبسڈی نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے کیا آپ انٹرسٹنگلی دیکھیں, انہوں نے آئی ایم ایف ای سی سی کو اٹھا کے باہر پھینکا, ان سے کوئی اجازت نہیں لی, کامرس منسٹری سے کوئی کمنٹس نہیں لیے. سمری بھیجی گئی فوڈ سیکورٹی کے ذریعے, جو کامرس منسٹری بھیجتی ہے ایکسپورٹ امپورٹ کی, فوڈ سیکورٹی سمری بھیج رہی ہے, کیبنٹ سرکولیشن کے ذریعے چپکے سے اس کی اپروول دے رہی ہے. نہ صرف اپروول دے رہی ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں 18% جی ایس ٹی, 3% یا 6% ایڈیشنل جی ایس ٹی, 20% انکم ٹیکس, 6% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی, ان تمام کو ویو آف کیا جاتا ہے. اور یہ اماؤنٹ میں نکالیں تو یہ 40 سے 50 ارب روپے بنتے ہیں. جو حکومت پاکستان کی عوام کو 1 روپیہ دینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے, اس کے لیے نہیں گئی. یہ انہوں نے اپروول لی ہے. چپکے سے کل ایک کنفیوز قسم کا ایک بیان جاری کرایا گیا ہے جس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ڈیسیجن ہوا ہے. اور 3 مہینے کا ٹائم ہے, 90 دن کا. ایف بی آر کو کل ہی سمری اپروو ہوئی ہے, کہا گیا کہ ایس آر او جاری کرے. وہ ایس آر او آج کسی وقت جاری ہو جائے گا. اور کامرس منسٹری کو ڈنڈا دیا گیا بعد میں, کیونکہ کوٹا انہوں نے ایک ایڈ دینا ہے, اس پہ ایکسپریشن مانگ رہے ہیں کہ کون کون امپورٹ کرنا چاہتا ہے. وہ کل تک امید ہے کہ وہ ایڈ آ جائے گا, اور کامرس منسٹری کو بھی اب ڈال دیا گیا اس کام میں. لیکن بعد میں تمام اپروول کرنے کے بعد اس تمام چیزوں سے ایک بات نظر آتی ہے. آپ کو میں ماضی کی طرف 2020 میں لے جاؤں گا. فروری 2020 میں عمران خان صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی کی اناؤنسمنٹ کی, آپ کو یاد ہو, وہ محمد علی صاحب نے جی وہ ایف آئی اے کے ذریعے کرائی تھی, جس میں ایک ڈائریکٹر ایف آئی اے کو بعد میں شوگر ملوں کے پریشر کے بعد ہٹا بھی دیا گیا تھا. اس انکوائری میں 2 کنکلوژن نکلے تھے. ایک کنکلوژن یہ نکلا تھا کہ یہ کارٹل ہے, جو شوگر مل ہیں جو اونرز ہیں یہ کارٹل ہیں, یہ پہلے شارٹیج کر کے قیمت بڑھاتے ہیں, اس میں کماتے ہیں, پھر پہلے ایکسپورٹ میں کماتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور یہ کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو سرپلس ہے, آپ ایکسپورٹ کی اجازت دے دیں, ایکسپورٹ ہو جاتی ہے, پھر شارٹیج کی جاتی ہے, پھر اس میں پرائس بڑھا کے پہلے ایکسپورٹ میں کماتے ہیں, پھر پرائس شارٹیج کر کے پرائس انکریز کر کے اس میں کماتے ہیں. یہ اس انکوائری میں, اور اس میں
یہ ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ ان شوگر ملوں کا فرانزک آڈٹ کرایا جائے. ٹھیک. اور وہ اس رپورٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان اختلافات بھی ہوئے تھے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اچھا یہ دیکھیں اچھا سنیں میری بات. جی جی. 70s میں بھی یہ ایشو تھا, اس وقت راشن کارڈ جاری ہوتے تھے. شوگر کا ایشو آج سے نہیں چل رہا. یہ تو 60 کی دہائی کی بھی کچھ خبریں ہیں آپ نے دیکھی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک BBC کی رپورٹ پڑھیں, کل کی رپورٹ ہے, آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. آپ کی اگر 85 to 100 شوگر ملیں ہیں تو وہ کس کس کی ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی یا صوبائی حکومتوں کی پالیسی سازی میں اثر انداز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بیٹھے ہیں, وہ دے آر دی کیا کہتے ہیں اس کو جو اونرز ہیں, وہ مطلب کہ بہت حد تک جو اس کی جو سارا بنتا ہے ساری پولیٹیکل شخصیات ہیں بڑی بڑی. پر یہ دیکھیں ثناءاللہ صاحب, یہ اب تو بالکل اوپن میں سامنے ہو رہا ہے نا کہ مخالفت کی گئی اور شوگر ملوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑی سرپلس پڑی ہوئی. اب کوئی ان سے پوچھے گا نہیں کہ بھائی تم نے سرپلس کہا تھا, اب یہ شارٹیج کیسے ہوگی, اب کیوں ہمیں باہر سے 5 لاکھ ٹن میں تو کہتا ہوں اس کی دوبارہ سے انکوائری ہونی چاہیے. FIA سے کرائیں, کسی سے کرائیں, انٹیلیجنس اداروں پہ زیادہ بھروسہ ہے تو ان سے کرا لیں اور اس رپورٹ کو پبلک کریں, اور اس میں جو ریکمنڈیشن آتی ہیں, کسی کے خلاف کارروائی کی بات ہوتی ہے تو کارروائی کرنی چاہیے. اچھا یہ جو قیمت کی بات تھی, اس پہ تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک میٹنگ بھی کی تھی, نوٹس لیا تھا اور کہا تھا کہ 165 سے اوپر قیمت نہیں جائے گی. آپ کو یاد کون ہے جی؟ وہ وزیر خارجہ ہیں. وزیر خارجہ کا کیا کام ہے؟ پر انہوں نے میٹنگ کی تھی. اب سر اب آپ بات پہ آ گئے نا. اس پوری سچویشن کے دوران فائنانس منسٹر کو سائیڈ پہ رکھا گیا, اور میری اطلاعات ہے انہوں نے پرائم منسٹر کو کیبنٹ کی منظوری کے بعد اپنے ریزرویشن سے آگاہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری جو کمٹمنٹس ہیں IMF کے ساتھ ان کی خلاف ورزی ہے, اور میں نے جو میٹنگ کی ہے 8 دن پہلے ECC کی, اس میں اس بات کا اظہار کر دیا تھا. اس کے باوجود فائنانس منسٹری کو لوپ میں رکھے بغیر یہ ڈیسیجن کیے گئے. پرابلم یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہو رہی ہے, جو اکانومی کے ہوتی ہے, وہ فائنانس منسٹر کرتا ہے, اس کے انڈر کمیٹیز کرتی ہیں, لیکن ان کے انڈر وہ ECC کے ہیڈ ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو امپورٹ کرنے کی سمری ہے اپروول, ECC کو بھی بائی پاس کیا گیا. یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ECC کو بائی پاس کیا. اچھا آخر میں ذرا یہ بتائیے کہ PIA کی نجکاری کے حوالے سے بھی آج خبر آئی ہوئی تھی کہ 4 کنسورٹیمز کو اپروو کیا گیا. کیا کوئی باہر سے بھی سرمایہ کاری آ رہی ہے؟ یہ جو نجکاری کا عمل تھا اس میں تو بتایا گیا تھا کہ جی باہر سے ڈالر آئیں گے, باہر سے کمپنیاں آئیں گی. یہ ٹوٹل جو ہے 5 جو ہے کمپنیاں تھیں, جس میں 3-4 کنسورشیم بھی ہیں, جس میں 3-4 کمپنیاں مل کے ہوتی ہیں. اس میں کوئی غیر ملکی کمپنی نہیں ہے. اپنے ہی پیسے آپس میں ہم خرچ کریں گے. پیسے کی بات نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں چلا جائے گا نا. مطلب ہے کہ باہر سے تو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. نہیں, باہر سے تو انویسٹمنٹ اس ملک میں کیسے آ سکتی ہے اس انوائرمنٹ میں جہاں دنیا کی ایکسپینسو مہنگی ترین انرجی ہے آپ کے پاس, آپ کے ریگولیشن بہت سخت ہیں, آپ کے سیکورٹی کے یہاں ایشو ہیں, آپ کے ریجن کے بہت سارے ایشوز ہیں. تو اس سچویشن میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کوئی معجزہ ہوگا, G2G تو کوئی لوگ آ سکتے ہیں جس طرح آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, لیکن کوئی پرائیویٹ کمپنی اٹھ کے یہاں آ جائے, وہ میرے خیال میں اس وقت تو ایسا کوئی ماحول نہیں ہے, چاہے وہ سیکورٹی کا ماحول ہو, چاہے سیاسی ماحول ہو. پر ویسے اس دفعہ PIA یہ بیچ دیں گے, پچھلی دفعہ تو ان سے بکی نہیں. وہ کہتے ہیں نا جی بڑے نااہل لوگ ہیں, بزنس چلا نہیں سکے, بیچ دیا. ادھر تو حالت یہ ہے کہ بکا بھی نہیں. آپ کو میں بتاؤں, جاپان میں ریلوے تھی لاس میں, انہوں نے ان کا کون سی کرنسی ہے, یون, 1 ین میں بیچی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کا ان کو اگر 10 ارب ین کا نقصان ہو رہا تھا تو 1 ین کے بیچنے سے وہ 10 ارب روپے بچ گئے. پرابلم یہ ہے کہ یہ نہیں چلا سکتی اسٹیٹ یہ ادارے, اور میں شروع سے کہتا ہوں یہ تمام ادارے 450 ادارے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, اور وہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اس میں بندے بھرتی کرانے ہیں, ان سے گاڑیاں لیتے ہیں, ان سے انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں, ان سے ٹرپ لیتے ہیں. میں آپ کو گنتا جاؤں گا, آپ حیران ہو جائیں گے اتنا ان سے فائدہ لیتے ہیں. اور جب یہ ریسٹرکچرنگ شروع ہوئی ہے, جس کی میٹنگز ہوئی ہیں, یہاں وزراء نے بیٹھ کے ریسٹرکچرنگ کمیٹی میں کہا ہے کہ جی ہم کرسی اور کمرے کے لیے یہاں نہیں آئے, یہ ہم ادارے نہیں بند کرنے دیں گے. تو جہاں پہ تو معاملات اس قسم کے ہیں, تو پھر اس میں کیا بہتری ہو سکے؟ فری میں بھی چلا جائے نا. میں کہتا ہوں, میں آج بھی اس بات پہ ایمان ہے, فری میں جائیں. وہ جو پہلے 10 ارب کی ایک آفر آئی تھی میرے خیال میں, وہ بھی مناسب ہی تھی جس حساب سے آپ بتا رہے ہیں کہ 200 ارب روپے کی تو لائبلٹی. آپ ابھی بھی جب اس کو کیلکولیشن کریں گے نا, جب یہ اب بیڈنگ ہوگی, اب آگے قریب ہے بیڈنگ اس کی, یہ 4 پارٹیاں جو آپ بتا رہے ہیں آج, وہ چھپے بھی ہوئے نام, وہ شارٹ لسٹ ہوئی ہیں, ان کی اب سکروٹنی ہو کے وہ بیڈنگ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے مزید اس میں ڈسکاؤنٹ دیے ہیں, جو کچھ لائبلٹیز تھیں وہ مزید اپنے ہیڈ پہ لے لی ہیں, تو آپ نکلیں گے تو آپ نیگیٹو میں جائیں گے. ابھی بھی آپ اگر چلو 50 ارب میں آپ کی بیڈنگ آ جاتی ہے
تو آپ نے تو 800 ارب روپے تو آپ نے پہلے ہی اپنے ذمہ لے لیے، تو یہ تو 50 نکال دیں، 750 نیگیٹو 750 میں بیچیں گے آپ پھر۔ بالکل۔ باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔